بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے 5ویں جماعت کے لیے ہے۔ بارستانی اردو سے ہم نے سبق جو چنا ہے تصویری کشمیر۔ تو پیارے بچوں، چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے تصویری کشمیر جو نظم نشاط کشتواڑی نے لکھی ہے وہ ہم نے پڑھی ہے، اور آگے اس کی جو سوالات ہیں وہی ہمیں آج کرنے ہیں، تصویری کشمیر نظم کے سوالات۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تصویری کشمیر نظم پڑھنے کے بعد ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارے کشمیر میں بہت سارے اولیاء، عابد، عالم پائے جاتے تھے، ان کی سرزمین ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ یہاں میں کشمیر کی جگہ جو ہے ایک سیلانیوں کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے۔ تو سیلانی دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ ہمارے کشمیر کو دیکھنے کے لیے، چاہے وہ گلمرگ کی بات کریں، چاہے یہاں ہم گلمرگ کی بات کریں، چاہے ہم نشاط شالمر کی بات کریں، چاہے ہم جھیل ڈل کی بات کریں۔ تو یہ تینوں ہی جگہ، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے جگہ ہے جو صحت افزا مقام ہے، تو جو سرکار کی نظر سے اوجھلت ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے، جیسے ہم اپنے لولاب کی بات کریں، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ تو بنگس ایریا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر جا کر انسان خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس نظم میں نشاط کشتواڑی نے کشمیر کی خوبصورتی کی عکاسی کی ہے۔ تو اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں اب ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو بظاہر جب ہم نے نظم پڑھی ٹھیک طرح سے، ہم نے اس کو سن لیا، ہم نے اس کو سننے کے بعد ہم نے اس کو سمجھ لیا، تو ہمیں اب آسانی ہو جائے گی یہاں پہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلا سوال جو ہے ہمارا، نظم کے پہلے بند میں شاعر نے کشمیر کو کس کی سرزمین کہا ہے؟ تو پیارے بچوں، نظم کی پہلی بند ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بند میں چار شعر ہوتے ہیں۔ تو پہلا بند ہم اگر دیکھیں گے، دیکھو یہاں پہ 1 2 3 4 4 شعروں میں، تو شاعر نے کس کی سرزمین، کشمیر کو کس کی سرزمین کہا، یعنی کن کی سرزمین، کن کی رہنے کی جگہ ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ اولیاء، عارفوں، عالموں، عابدوں، ادیبوں، شاعروں، مندروں اور مسجدوں کی سرزمین کہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم لکھیں گے اپنی کاپی پہ، جیسے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے آپ کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر نے کشمیر کو اولیاء، عارفوں، عالموں، عابدوں، ادیبوں، شاعروں، مندروں اور مسجدوں کی سرزمین کہا ہے۔ تو یہ تو پہلا سوال۔ اب دوسرے سوال پہ ہم جاتے ہیں۔ شاعر کیوں کہتا ہے کہ گلمرگ کشمیر کی جان ہے؟ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ گلمرگ ایک صحت افزا مقام بھی ہے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، اسے کشمیر کی جان کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پہ شاعر نے اس طریقے سے اس کو گلمرگ کو پیش کیا ہے۔ دیکھیے گلمرگ کی کیا شان ہے، چشم گروں دیکھ کر حیران ہے، وادی کشمیر کی وہ جان ہے، ایک سراپا حسن وہ میدان ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے گلمرگ کی بہت سی تعریف کی، وہ یہاں کی وادی، یہ ایک حسین جگہ ہے، تو اس لیے اس کو کشمیر کی جان کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس طریقے سے ہم لکھیں گے، یہاں گلمرگ ایک حسین جگہ ہے، وہاں سیلانی دور دور سے آتے ہیں، اس لیے شاعر نے گلمرگ کو کشمیر کی جان کہا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں۔ جھیل ڈل میں کون سے خوشنما نظارے پائے جاتے ہیں؟ جھیل ڈل میں بہت سے نظارے پائے جاتے ہیں، جن میں خاص کر کنول کے پھول، کشتیوں کے نظارے پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اس طریقے سے اس کو لکھیں گے، جھیل ڈل میں کنول کے پھول اور کشتیوں کے نظارے پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے یہاں پہ شاعر نشاط کشتواڑی نے یہاں پہ اس کو جھیل ڈل کو اس طریقے سے پیش کیا ہے، جھیل ڈل کے ہے کنول خوشنما، کشتیوں کا نظارہ بھی ہے جدا۔ تو آگے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں تیسرا سوال کیا ہے، چوتھا سوال کیا ہے۔ تصویر کشمیر کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یعنی یہ جو نظم جو ہے، یہ پوری نظم یہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ تخلیق یعنی کس نے لکھی ہے؟
کس نے بنائی ہے یہ نظم؟ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جی ہاں بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نشاط کشتواڑی ہے، نشاط کشتواڑی صاحب نے یہ نظم لکھی ہے اور اسی کی یہ تخلیق ہے۔ تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے، تصویری کشمیر شاعر نشاط کشتواڑی کی تخلیق ہے۔ اب جو آخری سوال ہے ہمارا یہاں پہ، وہ یہ ہے، نظم کے آخری بند کو نثر میں لکھیے، یعنی کھول کر لکھیے، ترجمے کے ساتھ لکھیے۔ تو ہم کیا ہے، نظم کے آخری بند ہم پہلے پڑھیں گے، تو اس کے بعد ہم اس کو نثر کے انداز میں لکھیں گے، یعنی ترجمے کے انداز میں لکھیں گے۔ ہاں آخری بند یہی ہے، ہاں چناروں کی وہ شان دل ربا، اور وہ سرو صنوبر کی فضا، جھیل ڈل کے ہے کنول خوشنما، کشتیوں کا بھی نظارہ ہے جدا۔ تو اس کو ہم نثر کے انداز میں لکھیں گے، اور یعنی ترجمے کے کھول کر لکھیں گے، ترجمے کے انداز میں لکھیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم لکھیں گے۔ نظم کے آخری بند میں شاعر فرماتے ہیں، اگر آپ یہاں ایسے بھی لکھو گے شاعر کشتواڑی، ایسے بھی شاعر نشاط کشتواڑی، اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم نظم کے آخری بند میں شاعر نشاط کشتواڑی فرماتے ہیں کیا کہ ہماری کشمیر میں چناروں کی شان بہت ہی دل ربا ہے، دل لبھانے والی ہے، یعنی چناروں پہ عاشق ہوتا ہے، عاشق ہو جاتے ہیں، یعنی دل لبھانے والے عاشق ہو جاتے ہیں ان چناروں کو دیکھ کر، اور سرو صنوبر سے جو فضا گزرتی ہے دل خوش ہوتا ہے، اس سے دل خوش ہو جاتا ہے، وہ سرو صنوبر سے جو فضا گزرتی ہے اس سے دل خوش ہو جاتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جھیل ڈل کے کنول کے پھول بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے علاوہ کشتیوں کا نظارہ بھی الگ ہی ہے۔ یعنی یہ اسی طریقے سے ہم اس کو نثر کے انداز میں لکھیں گے، اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے ٹھیک طرح سے اس کو سن لیا ہوگا، اور سننے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور اپنی کاپی یعنی سوال کاپی نکالیے اور من و عن اسی طریقے سے لکھیے، اور اس نظم کو زبانی یاد کیجیے۔ اس کے علاوہ جو میں نے یہاں پہ آج سوالات آپ کو دکھائے، ان سوالات کا ٹھیک طرح سے اپنے کاپی پر لکھیے اور یاد بھی کریے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے جو کچھ خاص باتیں ہیں وہ آپ یاد رکھو گے۔ تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔